سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت 100 سے لے کر 106 تک، یہ ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ 7 آیات کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، سورہ کہف آیت نمبر 100 اور 101، اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں کے اندر جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم کو لے کر آئے گا، اور اس جہنم کا مشاہدہ کافر کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم فرشتے جب کھینچ کر لائیں گے میدان محشر میں تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ 70,000 لگامیں ہیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا اور وہ کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو کافر ہیں انہیں نہ حق نظر آتا ہے نہ یہ حق کو سن پاتے ہیں۔ اب آپ آیات کی طرف آئیں، اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ رب جلیل کہتا ہے وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم قیامت کے دن جب حساب اور کتاب ہوگا جہنم کو پیش کر دیں گے، یعنی سامنے لے آئیں گے۔ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے، یعنی اس کی ترتیب آپ اس طریقے سے سمجھیں، یہ دنیا ہے۔ اب دنیا جس کی ختم ہوئی، ظاہر بات ہے اس کی روح قبض ہو گئی۔ دنیا قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن جب روح قبض ہو گئی اب بندہ پہنچ جاتا ہے عالم برزخ میں، اس لیے کہ سیکنڈ اس کا مقام ہے عالم برزخ۔ اب وہ عالم برزخ کی کوئی بھی شکل ہو، مثال کے طور پر قبر میں ہے تب بھی یہ کہا جائے گا یہ عالم برزخ میں ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے مچھلی نے کھا لیا، سمندر میں مر گیا، یہ سب جو کیفیات اور حالات ہیں یہ سب کے سب عالم برزخ ہے۔ اب عالم برزخ کی تعریف کیا ہوگی اور ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ عالم برزخ جب بندہ مرتا ہے اس کی روح قبض ہوتی ہے، وہ عالم برزخ میں آ گیا۔ جب تک قیامت بپا نہیں ہوگی، یہ جو دورانیہ ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس تمام ٹائم پیریڈ کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب عالم برزخ میں عذاب قبر بھی آ جاتا ہے، یہ سارا دورانیہ عالم برزخ کا ہوا۔ اچھا، اب عالم برزخ کا دورانیہ کس کے لیے کتنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب میرے والد محترم ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی عالم برزخ میں ہے، جناب میرے دادا بھی ہیں، میرے پردادا بھی ہیں۔ اب دیکھیں صدیاں گزر گئی، اب یہ جو صدیاں گزر گئی سب کہاں ہیں؟ یہ سارے کے سارے عالم برزخ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو روز جزا ہے، جب حساب و کتاب ہوگا اور بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے، اس کے بیچ کا جو دورانیہ ہے اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ اب جب عالم برزخ ختم ہو گیا اور قیامت بپا ہوگی
اور قیامت کے دن حساب اور کتاب ہوگا، تو اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتا ہے اس دن ہم جہنم کو میدان محشر میں لے کر آئیں گے، اور یہ جو کافر ہے نا یہ جہنم کا مشاہدہ کریں گے، جہنم کو دیکھیں گے، اور جب یہ مشاہدہ کریں گے اور دیکھیں گے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ جناب تم نے جہنم میں جانا ہے، اور یہ کس کی پاداش میں جانا ہے کہ تم نے کفر اور شرک کو اختیار کیا، یعنی اللہ کو نہ مانا اور رسول کو نہیں مانا، اس کی پاداش میں اب تمہیں اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 101، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری۔ اس کا مطلب یہ اللہ رب العزت ان کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بات دنیا کی ہو رہی ہے، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب ان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے عن ذکری، اب انہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ تعبیر کرنا چاہیں تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے، نہ حق دکھائی دیتا ہے نہ حق سنائی دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انہیں حق دکھائی نہیں دیتا اور حق سنائی نہیں دیتا، اب جو یہ دیکھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ اسی کو حق سمجھ رہے ہیں۔ جو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں اسی کو حق سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ حق یہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک دھوکہ ہے۔ حقیقت الگ چیز ہے اور دھوکہ الگ چیز ہے۔ میں مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے جو منہ کا ذائقہ ہے یہ ہو جائے کڑوا، بخار میں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے، اب آپ میٹھی چیز کھائیں، جب آپ میٹھی چیز کھائیں گے آپ کو کڑوی لگے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میٹھی چیز جو ہے حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں تو میٹھی ہے، لیکن چونکہ آپ کے منہ کا ذائقہ بدل گیا، اب جب منہ کا ذائقہ بدلا تو وہ جو میٹھی چیز تھی وہ آپ کو کڑوی محسوس ہونے لگی۔ اس کی اور مثال لیں، اور یہ مثال تو بڑی عام ہے۔ جیسے آپ نے کوئی میٹھی چیز کھا لی، اب میٹھی چیز کھانے کے بعد آپ کے سامنے چائے رکھی گئی، چائے کے اندر چینی بھی ڈالی گئی، اب آپ نے چائے کو نوش کیا۔ جناب جب چائے کو نوش کیا، اب آپ اظہار خیال کرنے لگے، کہنے لگے یار چائے میں چینی نہیں ہے کیا؟ یا کبھی کیا کہنے لگتے ہیں، یار جناب چائے میں چینی کم ہے کیا؟ اب سامنے والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جناب چینی تو ڈالی ہے، برابر ڈالی ہے، چلو ہم مجھے چکھاؤ۔ اب وہ جو چکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں چائے تو میٹھی ہے۔ اب ہوا کیا، دیکھے اس سے پہلے میٹھی چیز کھائی، جب میٹھی چیز کھائی تو چائے کی جو مٹھاس ہے اب اسے محسوس نہیں ہو رہی، یعنی مطلب ہے کہ اس کے ذائقے میں کیا آیا؟ فرق آیا۔ لیکن ریئلٹی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چائے میٹھی ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ یہ جو کافر ہے انہیں حق جو ہے دکھائی نہیں دیتا، حق سنائی نہیں دیتا، اب جس کو وہ دیکھ رہے جس کو سن رہے اسی کو حق سمجھ رہے۔ اب انہیں پوچھا جائے بھئی یہ کیا ہے تو کہتے ہیں جناب یہی حق ہے، اور حقیقت میں یہ حق نہیں ہوتا۔ حق وہ ہے جو اللہ بتاتا ہے، اور حق وہ ہے جو اس کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اگلی آیت کی طرف آئے، سورہ کہف آیت نمبر 102۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو 102 آیت ہے، اس میں ایک بہت بڑی چیز کی طرف توجہ فرمائی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت لائق عبادت ہے، اس کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے ہماری بنیادی یہی ہے، کلمہ چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اب وہ جو دیگر معبودوں کی پوجا کرتے ہیں اور عبادت اور پرستش کرتے ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے جو بتوں کی کر رہے ہیں، اور ان کے بت جو ہے نا ان کے بھگوان ہیں، وہی ان کے خدا ہوتے ہیں، معبود ہوتے ہیں۔ چلیں انہیں تو آپ سائڈ میں کریں،
لیکن کچھ قومیں آپ کو ایسی ملے گی وہ جن کی پوجا کرتی ہے، پرستش کرتی ہے، وہ اللہ کے مقرب ہے. مثال کے طور پر عیسائی، سارے عیسائی کی بات نہیں کر رہا، لیکن عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہے. اب دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنے لگے؟ پوجا کرنے لگے، پرستش کرنے لگے. اچھا، اب آپ آ جائیں یہودی. یہودی بھی سارے نہیں، یہودیوں کے اندر بھی کچھ لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں، کچھ اس کا انکار کرتے ہیں. اور وہ یہ کرتے ہیں، اقرار کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اب دیکھیں یہودیوں کا یہ نظریہ کیا ہے؟ کفر ہے. اب وہ اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، کبھی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کون ہے؟ جناب یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. اچھا، اب آئیں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب دیکھیں ان کا نظریہ کیا ہے. فرشتوں کے متعلق کہہ رہے ہیں اللہ کی بیٹیاں، اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں، ان کی بھی پوجا کرو، ان کی بھی پرستش کرو. اب دیکھیں یہ جو تین گروہ ہیں، اور بھی اگر معلومات لی جائے تو ملیں گے، لیکن تین گروہ بالکل واضح ہیں. ایک گروہ حضرت عیسیٰ کو خدا مان رہا ہے، دوسرا گروہ حضرت عزیر کو خدا مان رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے، اور تیسرا گروہ کیا ہے جناب؟ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہا ہے اور خدا مانتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا، معاذ اللہ، الامان والعفید، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، لائق عبادت سمجھ رہے ہیں، لائق پرستش سمجھ رہے ہیں، یہ دو قسموں پر تقسیم ہو گئے. ایک تو وہ کہ جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے مقرب نہیں ہیں، اور ایک وہ جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اچھا جناب فرشتے، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ مقرب ہیں. ان کا مقام بہت بلند ہے. اب اللہ رب العزت کیا فرما رہا سنیے گا. رب یہ فرما رہا ہے کہ جو ایسے ہیں جو میرے مقرب نہیں ہیں اور تم ان کی جو عبادت کرتے ہو، ظاہر بات ہے وہ میرے اگینسٹ میں آئے. اب جب وہ میرے اگینسٹ میں آئے، میرے مقابلے میں آئے، تو رب نے فرمایا کہ وہ میرے مقابلے پر آئے، لیکن ان کے آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہونا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ رب نے فرمایا. اچھا پھر آ جائے دوسرا گروہ. دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کے علاوہ عبادت کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، لیکن کن کی عبادت کرتا ہے؟ جناب اللہ کے نیک بندوں کی، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرشتوں کی. اچھا ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں اور میرے پسندیدہ بندے ہیں، یہ کبھی بھی میرے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتے. یہ رب نے کلیئر کر دیا. اچھا اب تیسری بات جو یہاں سے سمجھ آئی وہ بات یہ آئی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. پتا چلا جو انہیں خدا سمجھتا ہے اس کی یہ کوئی ہیلپ نہیں کریں گے، اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے. لیکن جو اللہ رب العزت ہی کو خدا سمجھتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، وہ ایسے افراد ہیں جو اللہ کے مقابلے پر آ ہی نہیں سکتے. جب وہ اللہ کے مقابلے پر آ ہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب اگینسٹ میں تو نہیں آئے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے. جب سفارش کریں گے اللہ ان کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اب نبی کی ذات لے لیں جن کے ہم امتی ہیں. ہمارا ایمان ہے نبی اللہ کے بندے ہیں. دیکھیں بنیادی بات کیا سکھائی جاتی ہے؟ عبدہ و رسولہ. اس کا مطلب جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہے. اچھا الحمدللہ کوئی مسلمان نبی کی پوجا نہیں کرتا. پوجا تو دور کی بات ہے، ہم تو تعظیمی سجدے کے بھی قائل نہیں ہیں. یعنی کوئی کہے کہ یہ نبی ہیں اور میں نبی سمجھ کر سجدہ کرتا ہوں، اللہ سمجھ کے نہیں کرتا، جس کو کیا کہا جائے گا؟ سجدہ تعظیمی. تو کوئی ایسا سجدہ بھی جائز نہیں کہتا. دیکھیں نا ازواج مطہرات آئی بارگاہ رسالت میں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ روم کے جو بادشاہ ہیں ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں. یہ ازواج مطہرات نے اجازت مانگی بارگاہ رسالت سے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا نہیں، مجھے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ جائز نہیں۔ ہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر یہ جائز ہوتا، جائز تو نہیں ہے، اگر یہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے وعدے کر دیا، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو پتا چلا کہ الحمدللہ یہ امت اپنے نبی کی پوجا نہیں کرتی، یہ امت اپنے نبی کی پرستش نہیں کرتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اللہ کے نبی کو ہم اللہ کے مقابلے پر نہیں لا رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، ہم اللہ کے نبی کو اللہ کے مقابلے پر نہیں لا رہے۔ جب اللہ کے نبی کو اللہ کے مقابلے پر نہیں لا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ میرے مصطفیٰ شفاعت کریں گے اور شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ بالکل کلیئر۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں ان کی امت کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس گروہ کو دو میں تقسیم کر دیں، یہ دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ وہ تھا، اب وہ تھا ماضی میں، اب نہیں ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی کتاب لے کر آئے اور وہ انجیل ہے، اور ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں اور ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو امتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یاد رکھیے گا یہ وہ امتی ہے جو اہل حق ہے، آج کل نہیں ہے، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، یہ اہل حق ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں لا رہے، یہ بات ذہن میں ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں لا رہے۔ جب یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں لا رہے تو پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام ان کی شفاعت فرمائیں گے، بالکل کلیئر ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ عیسائیت کے اندر بگاڑ آ گیا، اور وہ بگاڑ اتنا آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگ گئے، کہا یہ خدا ہے، ہم انہیں سجدہ کریں گے، ہم ان کی پرستش کریں گے، ان کی پوجا کریں گے۔ اور عقیدہ کیا کر لیا پتہ آپ کو؟ یہ بھی سنیے گا، عقیدہ عیسائیوں نے یہ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اب یہ جو تختہ دار پر لٹکایا نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہماری جانب سے کفارہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو تختہ دار پر لٹکایا گیا یہ ہماری طرف سے کفارہ، مطلب کیا پتہ ہے؟ مطلب یہ کہ اب آپ ہو گئے بے لگام، آپ کو جو کرنا کرو، نبی نے کفارہ ادا کر دیا، ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ ان کا نظریہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ تو اب دیکھیں عیسائیوں کے دو گروہ ہو گئے نا، ایک گروہ اہل حق کا تھا، وہ تو پہلے تھا، اب تو ہے ہی نہیں، اور دوسرا گروہ کیا ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مقابلے پر لا رہے ہیں۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مقابلے پر لا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقابلے پر لا رہے ہیں۔ تو جب آپ نبی کو اللہ کے مقابلے پر لاؤ گے تو پھر نبی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن جب نبی کو اللہ کے مقابلے پر نہ لایا جائے اور پھر نظریہ رکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ نبی اپنی امتی کی شفاعت کریں گے۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ امت جو ہے نا، ساری امتیں گھومے گی کہ کوئی ہماری شفاعت کرے، یہ باقاعدہ صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہا جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ آدم علیہ السلام کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ امت جائے گی کس کے بعد؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جناب یہ امت جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گی آپ کا تو بڑا مقام ہے، ملت حنیف کے آپ بانی ہیں، اب عظیم پیغمبر ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میں شفاعت کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ شفاعت کا دروازہ جو کھولے گا نا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کرے گا، یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شفاعت کا دروازہ میرے مصطفیٰ نے کھولنا ہے، اور وہ ابھی تک کھولا نہیں ہے۔ جب وہ اوپن ہوگا تو پھر نبی بھی شفاعت کرے گا، نبی کیا صحابی بھی کرے گا، حواری بھی کرے گا، عالم بھی کرے گا، پیر بھی کرے گا، اور شہید بھی کرے گا، پھر تو دروازے کھل جائیں گے نا۔
لیکن ابھی دروازہ شفاعت کا کھلا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. اب بالآخر امت کہاں آئے گی؟ بارگاہ رسالت میں. جب نبی کے دربار میں آئے گی اور عرض کرے گی یا رسول اللہ کچھ آپ کیجئے. آدم کے پاس بھی گئے تھے علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی گئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی گئے تھے, لیکن کہیں کام نہیں بنا. اب آخر میں ہم آپ کے دربار میں آئے. میرے نبی کیا فرمائیں گے؟ میرے نبی یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ, کیونکہ اب بچا کون؟ اب بچا کون؟ میرے نبی کیا فرما دے؟ میرے نبی فرما دے انا لہا انا لہا, میرے امتیوں میرے دامن میں آ جاؤ, میں تمہاری شفاعت کروں گا. اب دیکھیں یہ نظریہ کس کے ساتھ ہے کہ الحمدللہ ہم نبی کو خدا کا مقابل نہیں مانتے, ہم نبی کو خدا کا اگینسٹ نہیں مانتے. اگر کوئی اگینسٹ مانے تو یاد رکھیے گا وہ تو کافر ہو جائے گا, وہ مشرک ہو جائے گا. تو یہ جو امت ہے یہ اپنے نبی کو خدا کا اگینسٹ اور مقابل نہیں مانتی. جب اگینسٹ اور مقابل نہیں مانتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے نبی سے ہمیں فائدہ پہنچے گا, میرے نبی سے, ہمارے نبی سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. لیکن عیسائیوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی. پھر میں پیچھے کی طرف آ گیا. عیسائیوں میں دو گروہ بنیں گے. ایک گروہ وہ ہے جن کو عیسیٰ علیہ السلام سے فائدہ پہنچے گا. وہ کون سا گروہ؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے اگینسٹ میں, مقابل میں نہیں مانتے. لیکن اب وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے اگینسٹ میں مانتے ہیں, تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ تو کفر و شرک ہے. جب یہ کفر و شرک ہے تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے فائدہ نہیں پہنچے گا. اس لیے کہ فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب توحید و رسالت کو مانے. جب توحید و رسالت کو نہ مانے تو پھر فائدہ نہیں پہنچا کرتا. اب آپ آیت کریمہ کی طرف آئے. میں نے ایک تفصیلی نچوڑ پیش کیا. اب آیت کریمہ کی طرف. ان کافروں کے بارے میں کہا, یہاں ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. اور اکثر یہی ہے, چونکہ جو خدا نہیں مانتے تھے, اگینسٹ میں نہیں مانتے تھے, مقابلے میں نہیں مانتے تھے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے اور بعد میں کچھ تھے. جیسے میں نے اصحاب کہف کا واقعہ پیش کیا. اب یہ اصحاب کہف کے تھے تو عیسائی, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے اگینسٹ میں اور خدا کے مقابلے میں نہیں مانتے تھے. سمجھے نا؟ اگر وہ اگینسٹ میں مانتے تو ان کی شان بیان ہی نہ ہوتی قرآن میں. ظاہر بات ہے ان کی شان قرآن میں بیان کی. تو اب قرآن کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا مانتا ہے, یعنی خدا کے مقابلے میں عیسیٰ کو مان لیا, خدا کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کو تسلیم کر لیا. اچھا, اسی طریقے سے جنہوں نے حضرت عزیر کو کیا مانا؟ خدا کے مقابلے میں مانا. اچھا, اسی طریقے سے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کے مقابلے میں مانا. اب اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے اس آیت میں, جو آیت نمبر 102 ہے سورہ کہف کی, حفا حسب الذین کفروا, یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی عزیر کی پوجا کر رہا ہے, تو قرآن کہتا ہے افا حسب الذین کفروا, یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں یہ گمان کرتے ہیں, یہ سوچتے ہیں, یہ خیال رکھتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کہ کیا یہ میرے اگینسٹ میں تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن نے کلیئر کر دیا. پتا چلا کہ نبی کی شفاعت اسے نصیب ہوگی جو نبی کو مانتا ہے اور خدا کے مقابلے میں نہیں مانتا, اور ہم ہرگز نہیں مانتے الحمدللہ. بلکہ حدیث مبارکہ کیا, بخاری کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر میرے نبی نے اس کو کلیئر کیا کہ مجھے میری امت سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی. ہاں, میری امت سے مجھے خوف ہے, اس بات کا خوف ہے کہ میری امت کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی. اب دیکھیں نبی نے کلیئر کر دیا نا کہ میری امت سے مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ وہ شرک کرے گی. شرک کا مطلب وہی خدا کے مقابلے میں لے آنا. یعنی نبی نے کلیئر کر دیا, فیوچر کی خبر دے دی, قیامت تک کا بتا دیا, میرے اور آپ کے بارے میں بتا دیا, اس امت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ امت کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. یعنی یہ امت ایسی نہیں ہوگی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا.
اچھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت عزیر کو خدا کے مقابلے پر لے آئے، یہ امت ایسی نہیں ہوگی. یہ امت ایسی نہیں ہوگی کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مان لیا جائے. الحمدللہ ہمارا تو نعرہ ہی یہی ہے، لم یلد ولم یولد. اللہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے. ہمارا تو ایمان ہی یہی ہے. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم میرے مقابلے میں انہیں لانے جا رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ تم انہیں اگینسٹ میں لا رہے، اس لیے نہیں کریں گے. لیکن اگر اگینسٹ میں نہ مانو تو پھر وہ نبی کیا کرے گا؟ شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت سے لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. پھر رب کیا کہتا ہے سنیے گا، اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا. رب کہتا ہے ایسے جو کافر ہیں نا، جو ہمارے اگینسٹ میں لا رہے ہیں، ان کی تو پھر جہنم میں جو ہے نا مہمان نوازی ہوگی. بات سمجھے؟ انداز، یہ انداز رب کا ہے. یہاں لفظ دیکھیں قرآن میں نزولا، یہ پڑھیں نزولا کا معنی کیا ہے؟ نزولا کا معنی ہے اللہ کہتا ہے آؤ پھر تمہاری مہمان نوازی کروں گا جہنم میں. یعنی پھر سمجھ گئے آپ کیا ہوگا؟ عذاب چکھنا پڑے گا. یہ رب نے بتایا. یہ کنے بتایا؟ کہ جو انبیاء کو رب کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا دامن اس سے منزہ اور مبرہ ہے الحمدللہ تعالی. اگلی آیت کی طرف آئیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اس آیت کا مطلب کیا؟ آپ اس کو سمجھیے گا. یہ بے عملوں کے بارے میں نہیں ہو رہا، جو عمل کرتے نا ان کے بارے میں آیت ہے. یعنی آپ وعیدیں تو یہ سنتے ہیں نا، اس سے عمل نہیں کر، بھائی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ عمل نہیں کرتا، اس پر یہ وعید ہے، اس پر یہ وعید ہے. بے عمل جس کو کہتے ہیں بد عملی. یہ آیت کریمہ کا تعلق ہے عمل کرنے والوں سے. رب کہتا ہے وہ شخص نہایت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، جو بڑی جد و جہد کرتا تھا عمل کے لیے، محنتیں مشقتیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا عمل اسے فائدہ نہ دیا. اب کرتا ہے اچھے عمل، نیک عمل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمل ہے اس کے پاس، ہے بھرا با عمل، لیکن اس کے عمل نے اسے فائدہ نہ دیا. فرمایا سب سے بڑے خسارے میں، لاس میں اور نقصان میں وہی شخص ہے. اچھا اب وہ کون ہے؟ میں اس کی کیٹیگریاں بتا رہا ہوں، پھر آیت کی وضاحت کرتا ہوں. پہلے تو ہم اپنے درمیان مثال لے لیں. ایک شخص بڑا نمازی ہے، روزے دار ہے، الحمدللہ، اللہ مزید توفیق دے اور نیک بنائے. بڑی مشقتیں کرتا ہے، بھائی تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریاکار. اور جیسے سوشل میڈیا کا دور بڑھ رہا ہے نا، اتنے ریاکار زیادہ بڑھ رہے ہیں. اللہ حفاظت کرے. بھئی جو عمل اگر ہم چھپا سکتے اس کو تو چھپاؤ، جو نہیں چھپا سکتے ٹھیک ہے وہ نہیں چھپے گا. مثال کے طور پر میں درس دے رہا ہوں، اب یہ جو درس دے رہا ہوں یہ تو میں چھپا نہیں سکتا نا، آپ بیٹھے ہو نا میرے سامنے، اس کو تو میں نہیں چھپا سکتا. لیکن اگر کوئی عمل میں چھپا سکتا تو اسے چھپاؤ نا. ابھی آپ نماز ظہر کے لیے آئے، کیا آپ اس کو چھپا سکتے؟ نہیں جی، با جماعت ہے، یہ تو آپ کو اعلانیہ کرنا پڑے گا. لیکن جو عمل آپ چھپا سکتے اسے تو چھپاؤ. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے بتاتے بھی، اب دل کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا، 3 اہم شخص کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور انہیں جو ہے نا سر کے بل فرشتے کھینچ کر جہنم میں پھینکیں گے. وہ 3 کون ہے پتہ آپ کو؟ ان میں سے ایک حافظ قرآن ہے، ایک حافظ قرآن. اب دیکھیں قرآن کو حفظ کیا. حافظ قرآن کے بارے میں آپ کیا سنتے ہیں؟ اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا، 10 افراد جنت میں لے جائے گا. لیکن میرے نبی نے فرمایا وہ حافظ قرآن جو ہے نا، اس کو جو ہے نا فرشتے جو ہے نا منہ کے بل کھینچیں گے، جہنم میں پھینکیں گے، اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے. ایک حافظ قرآن. اچھا دوسرا کون ہے پتہ ہے؟ شہید. اور شہید کی فضیلت کتنی، قرآن کی آیتیں بڑی ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ بڑی ہوئی ہیں. شہید کا مقام بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا یہ بھی جہنم میں جائے گا. اچھا تیسرا کون ہے؟ فرمایا تیسرا وہ پیسے والا، اللہ نے پیسہ دیا اور وہ کیا کرتا ہے؟ صدقات و خیرات کر رہا ہے. توجہ رکھیے، پیسہ دیا، صدقات و خیرات کرتا ہے.
اب حدیث کا میں خلاصہ پہ رہا ہوں، لفظ تو لفظ نہیں پیش کر رہا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور وہ خلاصے میں شامل ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حافظ قرآن ہے بھائی، اچھا شہید جامع شہادت کو نوش فرمایا، بڑا مقام ہے، اچھا پھر تیسرا کون ہے جناب؟ یہ پیسے والا ہے اور رائے خدا میں خرچ کر رہا ہے، یہاں بانٹ رہا ہے وہاں بانٹ رہا ہے، پھر بھی جائیں گے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا انہوں نے یہ جو عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کے لیے کیا، انہیں ان کا اجر دنیا میں مل گیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، رب کہے گا انہیں گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ اب دیکھیں عمل ہے نا، دیکھیں ایک شخص کے پاس عمل ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، خالی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حفظ قرآن ہے، نہ شہادت ہے، نہ صدقات و خیرات و عطیات اور ہبہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، عمل ہی نہیں تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ عمل ہو، دامن میں عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے عمل نے اس کو فائدہ نہ پہنچایا، فرمایا سب سے بڑے خسارے میں یہ پہلی صورت ہو گئی۔ اب آئے دوسری صورت، پہلی کا تعلق تھا نیت سے، اور نیت کا تعلق قلب سے، ہم کسی پر فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ ریاکار ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا، احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، یعنی تعین کے ساتھ ہم یہ فتویٰ نہیں دیں گے یہ ریاکار، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ تعلق تو دل سے ہے، لیکن بظاہر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے اور اس کو اللہ کے ہم سپرد کرتے ہیں، یہ تو تعلق تھا نیت سے۔ اب آئے عقیدہ، عقیدہ کیا ہے جناب؟ ایک شخص تھا بتوں کی پوجا کرتا ہے، معاذ اللہ، یعنی کہتا ہے اللہ کے شریک ہے، ظاہر بات ہے کلمہ طیبہ کو نہیں مان رہا نا، لا الہ الا اللہ کو۔ اچھا اب اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے جناب؟ وہ بڑے صدقات اور خیرات کر رہا ہے، بڑی غریبوں کی مدد کرتا ہے، این جی اوز بناتا ہے، ویلفیئر بناتا ہے، یا خدمتیں وہاں خدمتیں، شادیاں، غریبوں کو کھلا رہا ہے، علاج کروا رہا ہے، دبا کے کر رہا ہے، بڑا نام ہو گیا اس کا، وہ ہو جناب فلاں شخص جو ہے یہ رائے خدا میں اتنا خرچ کر رہا ہے، فلاں شخص جو ہے نا یہاں دے رہا ہے وہاں دے رہا ہے، اسپتال بنا رہا ہے، اسکولیں بنا رہا ہے، کالجز بنا رہا ہے، فری تعلیم دے رہا ہے، فری ایجوکیشن دے رہا ہے، کتنے اچھے کام کر رہا ہے۔ اب عمل تو ہے لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں، تو اگر نیت درست نہ ہو، اس کی مثال تو ہم میں آ گئی، لیکن عقیدہ الحمدللہ ہمارا اچھا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر، ہم سنی مسلمان ہیں، ٹناٹن سنی، پکے سنی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، رب کے فضل سے، تو ہمارا عقیدہ درست ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، یہ بھی رب کی عطا ہے، یہ بھی رب کی نعمت ہے، رب کا فضل ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے اوپر جائیں، چونکہ وہ تھی عقیدے کی بات، تو اب عقیدے کی بات میں کیا آئیں گے؟ غیر مسلم آ جائیں گے۔ جب عقیدے کی بات میں غیر مسلم آئیں گے، اب وہ عمل کر رہے تھے لیکن ان کا عمل انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قل اے حبیب آپ فرما دیں، ہل ننبئکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں، بالاکثرین اعمالا، ہے تو عمل لیکن اس کے باوجود فائدہ، سب سے بڑا افسوس دیکھیں نا، آپ نے کیا اور نہ ملے۔ دیکھیں آپ بزنس کرتے ہیں اور بزنس میں بڑی محنت کرے، نفع نہ ہو تو کیسا دل جلتا ہے، کہتے ہیں یار اتنی محنت کی، میرے پروفٹ نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، دل جلتا ہے نا، کیونکہ خسارہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے محنت نہ کی ہو اور آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ کا دل اتنا نہیں جلے گا، یہ بات ہے میرے، آپ نے بڑی تگودو کی، بڑی محنت کی، اس کے بعد پتہ چلا کچھ بھی بچا ہی نہیں، تو اب آپ کو افسوس زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے محنت نہیں کی اور پھر نہ بچا تو افسوس اتنا، کیونکہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو دلاسا دیں گے، یار تو نے محنت کہاں کی یار، سوتا رہا تھا، بیٹھا رہا تھا، ٹھہرا ہوا تھا، یہ کہہ دیا جائے گا۔ اب یہ جو نا یہاں قرآن کہتا ہے یہ عمل کرتے تھے لیکن اس کے باوجود یہ کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، یہ رب نے فرمایا۔ اب وہ کون ہے سنیے گا، توجہ رکھیے گا، الذی ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سورہ کہف کی آیت ہے، پیغام قرآنی سنا رہا ہوں، الذی ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جناب بڑی تگ و دو کرتے تھے، اپنی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، لیکن فی الحیات الدنیا ان کا مطلوب اور مقصود کیا تھا؟ دنیا کی حیات تھی۔ آ گیا؟ اگر مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ریاکاری آ جائے، اور غیر مسلم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بد عقیدگی۔ اچھا پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟
वहुम यहसबूना, और ये जो अमल करेंगे ना, यानी इस बात के ठेकेदार बने हुए होंगे, हम बड़े बाअमल है, हम बड़े बाअमल है। कुरान कहता है वहुम यहसबूना, ये क्या सोच रहे होंगे जनाब, क्या गुमान कर रहे होंगे, अन्नहुम युहसिनून सुना, हमने बड़े अच्छे काम कर लिए। मैं खुलासा पेश कर रहा हूं, लफ्ज टू लफ्ज तर्जुमा नहीं पेश कर रहा, जो कुरान का मकसद है वो वादे कर रहा हूं। यानी वो अपने गुमान में ये समझ रहे होंगे हमने तो बड़े अच्छे अमल किए हैं जनाब, और ये भी कर लिया वो भी कर लिया, बड़े पारसा बन गए, बड़े आबिद बन गए, बड़े इबादत गुजार बन गए। लेकिन अब कुरान क्या कहता है, थे तो दुनिया के लिए ना ले, और इसको कुरान किससे ताबीर कर रहा है, कुरान कहता है जो पिछली आयत में था, कुरान ने क्या, बिल अक्सरीन अमाला, अमल की दुनिया में सबसे ज्यादा खसारे वाले लोग यही है, नुकसान वाले लोग यही है। फिर इसके बाद कुरान क्या कहता है, सूरह कहफ आयत नंबर 105 और 6। अब कुरान ने यहां रियाकारी का तस्करा नहीं किया, मैंने तो कैटेगरिया बता दी ना। कुरान ने जो फोकस किया वो बड़े जुर्म की तरफ किया, और बड़ा जुर्म क्या है, बदअकीदगी। रियाकारी भी गुनाह है, इसको शिर्क असगर करार दिया गया, लेकिन इससे बड़ा जुर्म क्या है, बदअकीदगी, उसका अकीदा ही खराब है। और जाहिर बात है जब अकीदा खराब है तो अब तो कुछ भी नहीं होगा, जो करना है करता रहे, कोई फायदा नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखेगा। तो अब कुरान बड़ी चीज का तस्करा कर रहा है, या नियत का नहीं कर रहा। और कुरान क्या जिक्र करता है, उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही, और वो जिन्होंने कुफर किया, क्या कुफर किया, रब की आयतों को ठुकरा दिया, बदअकीदा हो गए ना, कुरान की आयत को नहीं मानते। व लिकाइही, और वो ये अकीदा नहीं रखते कि अल्लाह से मिलना पड़ेगा, यानी कयामत के क्या बन गए, मुनकिर, कयामत के इंकार करने वाले। रब ने क्या फरमाया, फहबितत अअमालुहुम, अब इन्होंने जो भी अच्छे अमल किए थे, शादियां करवाई जनाब, गरीबों को खाना खिला दिया, बड़ी बड़ी एनजीओस बनाकर जो ना एजुकेशन को आम किया, रब कहता है फहबितत अअमालुहुम, इनके सारे अमल अल्लाह दाया कर देगा, फायदा नहीं होगा। इसका मतलब गैर मुस्लिम जो भी अच्छे काम करते, अकीदा दुरुस्त नहीं है, उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो वो जितने भी अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, भले काम है, दुनिया में फायदा होगा, आखिरत में इनके पास कुछ भी नहीं है। ये कुरानी फैसला है और कुरानी ऐलान है। फहबितत अअमालुहुम, अल्लाह इनके अमलों को कयामत के दिन जाया कर देगा, यानी उनका करना ना करना कयामत के दिन क्या हो जाएगा, बराबर। हाँ, दुनिया में उसका फल दे देगा कि ठीक है तुमने अच्छा काम किया, इसके बदले तुम्हें और आसाइशें मिल गई, और जो है ना सहूलतें मिल गई, ये मिल जाएगा। ये याद रखेगा हमारे लिए क्या रखा हुआ है, हमारे लिए कुछ हिस्सा यहां है, कुछ हिस्सा वहां है, तवज्जो रखिएगा, कुछ हिस्सा यहां है, कुछ हिस्सा वहां है, और उनके लिए क्या है, सब यही है। इसलिए आज ज्यादा आसाइशों में कौन नजर आते हैं, गैर मुस्लिम, ये आगे नजर, क्योंकि इन्हें जो ये अच्छे काम कर रहे हैं इसका बदला अल्लाह दुनिया में दे देता है, क्योंकि आखिरत के बारे में तो रब ने ऐलान कर दिया, फहबितत अअमालुहुम, आखिरत में तो कोई चीज तुम्हारी काउंट ही नहीं होगी। इसलिए कि पहली चीज ये थी कि तुम खुदा की वहदानियत को मानते, नबी की नबूवत और रिसालत को तुम मानते। और फिर रब क्या कहता है, सुनिएगा, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, अब जब मीज़ान लगेगा ना, तो मीज़ान में जब इनके आमाल रखे जाएंगे तो उन आमाल का कोई वजन नहीं होगा, रोई की तरह, कागज की तरह, कुछ भी नहीं। और हमारी शान क्या है, सुभान अल्लाह, अकीदा दुरुस्त तो क्या है, मेरे नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, लफ्ज़ कितना, मैंने भी तो अभी पढ़ लिया, फरमाया सुभान अल्लाह पढ़ लो, फरमाया तुम खाली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो, सुभान अल्लाह पढ़ते हो, अल्लाह इससे मीज़ान को भर देता है। और वो क्या करे जनाब, उन्होंने अस्पताल बना के अरबों रुपया लगा दिया, वो क्या बन गया, रुई बन गया, कागज बन गया, हैसियत ही नहीं। वजह एक फर्क है, फर्क ये है कि हम तौहीद और रिसालत के अलमबरदार हैं, और वो तौहीद और रिसालत को नहीं मानते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम छोटा अमल भी करते हैं, उसका वजन बढ़ जाता है। अमल क्या था, छटांग के बराबर, और रब वजन क्या दे देता है, टनों दे देता है। ये बात ध्यान में रखे, और वो टनों करे उसका वजन क्या है, छटांग भी नहीं रहता। ये शान हमारी है, और ये शान हमें क्यों मिली है, बारगाह रिसालत से मिली है।
हम नबी के गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए यही वजह है ना, देखे ना, शब कदर, एक रात इबादत करो, अजर कितना, 1000 महीनों से ज्यादा। इसलिए मुसलमान थोड़ा अमल भी करता है, अल्लाह उसका अजर 1.5 सारा दे देता है, और वो करते रहे, वो काउंट ही नहीं होता। कहते दुनिया में मिल गया, आखिरत में फहबितत अमालुहुम, उनके अमल क्या होते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। और फिर इसके बाद आखिरी आयत आज के दर्स की, ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफरू, रब कहता है ये इनका बदला है जहन्नम। क्यों जनाब, इन्होंने कुफर किया, कुफर में मुब्तला हो गए। और कैसे, वत्तखज़ु आयाती व रुसुली हुज़वा, इन्होंने क्या किया, रब कहता है मेरी आयतों का मजाक उड़ाया। गैर मुस्लिम कुरान का मजाक उड़ाते हैं ना, मेरी आयतों का मजाक उड़ाया, मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। जब मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया, अब आखिरत में इनका कोई भी हिस्सा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान का अदब करते हैं, रसूलों का अदब करते हैं। ये हो गई आपकी 106 आयत। सूरह कहफ की टोटल आयत है 110। 106 आयतें आज मुकम्मल हो गई, 4 आयतें मजीद अब बच गई है। तो अगली इतवार को इंशाअल्लाह हमारे सूरह कहफ का दर्स मुकम्मल होगा। आज हमारा दर्स था सूरह कहफ का, ये थी आपकी 20वीं क्लास, यानी आज से कबल 19 क्लासें हो गई थी, आज 20वीं क्लास हुई। और अगली इतवार को इंशाअल्लाह 21वीं क्लास होगी और सूरह कहफ की तफसीर मुकम्मल होगी। 21 को निस्बत भी है ना मौला कायनात से, हज़रत अली से निस्बत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगली इतवार को 21वां दर्स होगा सूरह कहफ का, और ये सूरह कहफ की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है, सुनो सुनो।